بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اولئک اصحاب الجنتی، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر قرآن پاک وعید کو ذکر کرتا ہے وہاں پر وعدے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ثواب کا وعدہ بیان فرمایا ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں کافروں کے لیے عذاب کی وعید بیان فرمائی تھی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور جو کچھ آپ کے پاس اللہ کی وحی آئی تھی اس کا اقرار کیا، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان پر عمل کیا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا ان سے رکے رہے، تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، فرمایا وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نے ان کے سینوں سے رنج کو نکال دیا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو جنتی لوگ ہیں ان کے دلوں سے رنج کو نکال دیا، ان کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا یا جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یا ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم آج خود یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سینوں سے بغض کو نکال دیا، کینے کو نکال دیا، حسد کو نکال دیا، رنجش کو نکال دیا۔ کن کے سینوں سے؟ جو لوگ یا جو جنت میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا، تو جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو۔ حالانکہ ہر کافر اور مومن کے لیے جنت میں اور دوزخ میں ایک ٹھکانہ ہے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت والوں کو دوزخ والے ان کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے اور دوزخ والوں کو جنت والے ان کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دوزخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر یہ کہے گا کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا ہر جنتی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یہاں نہ ہوتا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے شکر کا موجب بنے گا، شکر کی وجہ بنے گی۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو۔ حالانکہ اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، جنت تو ملے گی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور فرمایا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اور فرمایا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور وہ کافی جاننے والا ہے۔ آگے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، آگے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا ایک سورۃ الشعراء میں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہر چیز ہوگی جس کو وہ چاہیں گے، اور فرمایا یہی بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟
تو آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈانپ لے۔ اب اس جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، جو حدیث مبارکہ دیکھی ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے اور اپنے رب کے فضل کی وجہ سے اس کو جنت دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اور اہل جنت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اب یہاں پر جب جنتی دوزخیوں کو ندا کریں گے، جس طرح قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو قالوا نعم، وہ دوزخی کہیں گے ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حشر کے دن جب کفار یہ اعتراف کر لیں گے کہ ان کے رب نے ان سے سچا وعدہ کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کر لیں گے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور شیطان اور دوسرے گمراہ کرنے والوں کی مذمت کریں گے اور اپنے کیے پر نادم ہوں گے، تو کیا ان کی برائی پر نادم ہونا اور حق کا اعتراف کر لینا ان کی توبہ کے قائم مقام نہیں ہے؟ اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اور وہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں جب دوز کے اعتراف کر لیں گے، اللہ کی ربوبیت کو مان لیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو ان کی تو توبہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ یاد رکھیں، یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، جو حشر ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو توبہ اور ایمان کی جگہ دنیا میں ہے، حشر میں نہیں ہے۔ ہاں وہاں پہ اعتراف کرنا، وہاں پہ ایمان لانا، وہاں پہ ماننا، سب کچھ کرنا وہاں پہ کسی کام کا نہیں ہے، دنیا میں کسی کام کا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کن کی؟ یعملون السیئات، فرمایا جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو قال، پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن، پھر وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کی، والذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر پر مرتے ہیں۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ جو بندہ دنیا میں توبہ کرے اور موت سے پہلے توبہ کرے، کیونکہ جب گرگرہ موت کے وقت توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ اس وقت تو اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا، اس وقت کیسے قبول ہوگی جبکہ اس نے اپنا جو غیب تھا، غیب کا مشاہدہ کر لیا اس نے۔ ایمان تو غیب کے اوپر ہے، تو غیب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے جو ایمان لائے گا اسی کا ایمان معتبر ہوگا۔